میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كذبت قوم لوط بالنذر۔ مکے والوں نے سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا، منہ مانگا معجزہ ان کے مطالبے پر۔ جب ان کو دکھا دیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، ایمان نہ لائے۔ اس پر سرکار کو دکھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات بیان کیے۔ یہ چوتھا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، اور اب حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا۔ فرمایا کذبت، جھٹلایا، قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے بالنذر، ڈرانے والوں کو جمع کا صیغہ استعمال کیا، جبکہ قوم لوط انہوں نے صرف لوط علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، سارے ڈرانے والوں کو تو نہیں جھٹلایا۔ قرآن کہتے ہیں نہیں، سب ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ کیوں؟ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ تو فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر۔ حضرت لوط علیہ السلام سدوم کے علاقے کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے علاقے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، حاران بن آزر کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس فرشتے بچوں کی شکل میں آئے۔ یہ قوم بدمعاش تھی، عورتوں سے خواہش نہیں پوری کرتی تھی، مردوں کی طرف مائل ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بڑی عمر کے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے بچوں کی 12 13 14 سال اس عمر میں آئے۔ اور جب آئے تو انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے دوڑ پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو، اپنی بیٹیاں پیش کی۔ مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ اپنی بیٹیاں جو دو تین بیٹیاں تھیں، بڑی قربانی ہیں، ان کو پیش کیا کہ تمہارے اندر جو سردار ہیں وہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لیں اور ان لوگوں کو روکیں، مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کریں۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، قوم کی بیٹیاں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، نبی روحانی باپ ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا یہودیوں نے اور کہا تمہارے نبی بھی بڑی عجیب ہے، تمہیں سکھاتے ہیں یعلمون کل شیء حتی الخراء او کما قال، تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجربہ کار صحابی تھے، 250 سال عمر ہوئی ہے ان کی، اور صحت ایسی تھی لگتے تھے 60 سال کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا ہے کہ جب پیشاب کے لیے جاؤ قبلے کی طرف رخ نہ کرو، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، ہڈی کے ساتھ نہ کرو، ناک صاف نہ کرو، جوتا دائیں ہاتھ میں نہ پکڑو۔ اچھی بات بتائیے، کون سی بری ہے؟ پھر جا کر
سرکار کو بتایا کہ ایسے ایسے آج مجھے یہودیوں نے گھیر لیا تھا، میں نے یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، آپ نے فرمایا میں انا لکم مثل الوالد لولدی، میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے والد اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ہوتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی بیٹیاں ان کی اگر پیشکش کی، پھر بھی کہ نکاح کرو بھائی، ایسا کام نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے۔ جب وہ پریشان ہوئے، فرشتوں نے کہا آپ پریشان ہوتے ہیں، ہم تو ان پر عذاب لینے کے لیے ہیں، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ ہمارا بال بھی بینگا نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی طاقت، پوری بستی اٹھائی، پورا علاقہ اٹھایا، نہ مانے۔ جب وہ پریشان ہوئے، فرشتوں نے کہا آپ پریشان ہوتے ہیں، ہم تو ان پر عذاب لینے کے لیے ہیں، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ ہمارا بال بھی بینگا نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی طاقت، پوری بستی اٹھائی، پورا علاقہ اٹھایا اپنے ایک پر پہ اور اس کو الٹا کر کے پھینک دیا۔ جبرائیل علیہ السلام 4 قسم کے عذاب اس قوم پر آئے، 2 کا تذکرہ یہاں ہے اور 2 کا تذکرہ 14ویں پارے کے اندر ہے۔ فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے بھیجے ان پر سنگریزے، پتھروں کی بارش ہوئی، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، ان میں ان کی 2 یتیم بیٹیاں تھیں، وہ خود بھی تھے۔ نجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، بسحر، سحری کے وقت، نعمتا من عندنا، یہ نعمت تھی ہماری طرف سے، کذالک نجزی من شکر، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر ادا کرے، جو اللہ کا شکر کرے اللہ اس کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، تحقیق ڈرایا ان کو لوط علیہ السلام نے، بطشتنا، ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، بس وہ شک میں پڑے ہوئے تھے ڈرانے والوں کے، ڈرانے والے جو بتا رہے تھے بات، وہ شک میں پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں پکڑے گا کوئی نہیں، ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ 4 قسم کا عذاب آیا۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی۔ دوسرا آگے آ رہا ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، انہوں نے کہا چھوڑو ہمیں، ہم اپنی خواہش پوری کریں، عن ضیفہ، مہمانوں کی طرف دوڑے کہ ہم اپنی خواہش پوری کریں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، اندھا کر دیا، اندھا بھی کیا، اوپر سے پتھر بھی برسائے، اور فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چیخ نے بھی پکڑا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اٹھا کر اس کو الٹا کر کے پٹخ دیا۔ فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا، کیسا تھا میرا ڈراوا، کیسے میرا عذاب، چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، تحقیق وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن دعوت دے رہا ہے، یہ قرآن صرف مولویوں کے لیے نہیں، صرف طلبہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ 5واں واقعہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تحقیق آئے فرعون کے پاس ڈرانے والے۔ فرعون یہ لقب ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا صدر صاحب، صدر نام تو نہیں ہے نا اس کا صدر، ایسے ہی فرعون یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب ہے، کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا، طبہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، اس طرح فرعون یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو لیڈر تھا، جو فرعون تھا، شاطر اور چلاک قسم کا آدمی، اس کا نام تھا مصعب بن ریان بن ولید، مصعب بن ریان اس کا نام تھا، جیسے آج کل ہمارے لیڈر ہیں اس قسم کا تھا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو بھیجا اور فرمایا کذبوا بآیاتنا کلھا، اس نے جھٹلایا ہماری ساری نشانیوں کو، 9 نشانیاں دے کر بھیجا، ایک بھی نہیں مانی، کہنے لگا میں ہوں رب العالی، بڑا رب،
ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی الہ میں نہیں جانتا. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا. وہی ہے کہ جب دریا کے اندر بحر قلزم کی موجوں نے جب گھیرا تو پھر کہنے لگا آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. شک بھی کوئی نہ رہے، میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. اب ایمان لاتے ہو. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے مفسد تھے. غرق ہوا، پانی پتہ نہیں کہاں کہاں سے داخل ہوا اور کہاں کہاں سے نکلا. جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، آج بھی احرام مصر کے اندر، مصر کے عجائب گھر کے اندر آج بھی اس کا لاشا موجود ہے کہ یہ تھا جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں رب ہوں. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، فرمایا پکڑا قدرت والے غالب والے کا پکڑنا کیسا پکڑنا ہے. پھر ہم نے ایمان لائے. اب ایمان لاتے ہو. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے مفسد تھے. غرق ہوا، پانی پتہ نہیں کہاں کہاں سے داخل ہوا اور کہاں کہاں سے نکلا. جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، آج بھی احرام مصر کے اندر، مصر کے عجائب گھر کے اندر آج بھی اس کا لاشا موجود ہے کہ یہ تھا جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں رب ہوں. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، فرمایا پکڑا قدرت والے غالب والے کا پکڑنا کیسا پکڑنا ہے. پھر ہم نے پکڑا ایسا پکڑا. آگے فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر، اکفارکم خطاب مکے کے کافروں کو، یہ تمہارے کافر اکفارکم خیر بہتر ہے من اولئکم، ان سے یہ پہلے کافر گزرے ہیں طاقت میں، مال میں، ہر اعتبار سے تم سے زیادہ تھے. تم کیا ان سے بہتر ہو؟ نہیں. جب ان کا حشر یہ ہوا تو تم بھی بچ نہیں سکتے ہو اگر انکار کرو گے. ام لکم براءۃ فی الزبر، یہ ہے تمہارے پاس کہ تم بری ہو اس پر. فی الزبر، کتابوں میں کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی کتاب ہے. زبر زبور کی جمع زبور کتاب کو کہتے ہیں نا، تورات زبور انجیل. فرمایا کیا تمہارے پاس ہے کوئی کہ تم برات کی کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، تم بخشے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا. پھر کیسے اللہ کا پکڑنا؟ قرآن نے یہ ہمیں عبرت کے لیے واقعات سنائے اور یہ بات سمجھائی کہ دیکھو تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ مال میں، ہر اعتبار سے جو تم سے زیادہ تھے، اولاد میں، مال میں، طاقت میں، حسن میں، جمال میں، لیکن جب نبی کو نہیں مانا، انکار کیا، تباہ و برباد ہوئے. اگر تم انکار کرو گے تم بھی بچ نہیں سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے، مقتدر ہے، قادر ہے، غالب ہے. اس کی قدرت ایسی ہی ہے جیسے اس وقت تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.